سے بننے سے پہلے سب کو جمع کیا. اس کا 1.5 لاکھ مرید تھا اس میں جماعت علی شان. تک سٹیج پر اس نے مسٹر جناح کو ولی کہہ دیا. آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکل گیا کہ محمد علی جناح ولی اللہ ہے، اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء حاضرین میں اس پرچے میں گوئیاں شروع ہو گئی اور سارے تو لوگ سٹیج سے کھسکنے لگے. مگر کس کی مجال تھی کہ ان کو لقمہ دے، کیونکہ ان کے لاکھوں مریدین سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا. اسی وقت یہ بات لوگ حضور مفتی اعظم محدث اعظم کچھوچ بھی یہ مراد ہے قدس روما کی بارگاہ میں پیش کرنے ان کی قیام گاہ تک پہنچے، یعنی جہاں جلسے میں قیام رکھتے تھے وہ جلسہ گاہ میں وہاں پر پہنچے. مفتی اعظم نے بلا خوف و خطر فرمایا ٹھیک ہے، اگر شریعت کی بات ہے تو ابھی چل کر حضرت پیر صاحب سیدھا مجدو سے دریافت کر لیا جائے، اگر ہنگامہ ہوگا تو دیکھا جائے گا. چنانچہ دونوں بزرگ فوراً اسٹیج پر پہنچے اور عرض کیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جناب ولی اللہ ہے، تو یہ آپ کی تحقیق ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ حضرت موصوف یعنی پیر صاحب نے، یعنی پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا نہیں، یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے، بعض لوگوں نے مجھ سے بتایا ہے. کیا لوگ اسی لیے بھاگ رہے تھے؟ یعنی میں نے یہ کہا تھا تو اسی وجہ سے سٹیج سے اتر کر بھاگ رہے تھے علماء. دونوں حضرات نے کہا کہ جس نے بتایا آپ کو کہ ولی ہے سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ شیعہ بہرا ہے. بہر اسماعیلی آغا خانی شیعہ جانتے ہیں؟ آغا خانی یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں. بوری بازارہ کراچی میں وہ ان کا ہے. اسماعیلی آغا خانی یہ غیاث اللغات ادھر ہے، غیاث اللغات ادھر ہے. غیاث اللغات کے اندر موجود ہے کہ یہ اسماعیلی جو ہے نا یہ گھوڑے کے نفس کو خدا مانتے ہیں. جناب بورا تھا، اس کا خاندان بھی بورا تھا، اسماعیلی آغا خانی تھا. اور لطیفے کی بات بتاؤں، مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی اس کا پہلا صدر کون تھا پتا ہے؟ یہ تو تیسرا چوتھا بنتا ہے نا. پہلا صدر خود آغا خان تھا. جو اسماعیلی آغا خانی شیعہ اس کی عبادت کرتے ہیں. آغا خان ہر دور میں آغا خان ہوتا ہے. اسماعیلی جتنے فرقہ ہے نا یہ ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی قرآن ہے، لہذا جو یہ کہے گا وہی ہمارے نزدیک ہوگا بس. اور وہ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، یہ سجدے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یعنی نماز نہ پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھو، یہ نماز کو نہیں مانتے. زکوٰۃ وغیرہ کسی چیز کو یہ اسماعیلی آغا خانی نہیں مانتے. اسی وجہ سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ ان کو دینے سے نماز باطل ہے. اب یہ آغا خان اب ایمان سے بتاؤ، مسلم لیگ کا معنی ہے مسلمانوں کی جماعت، ایسے نا؟ اچھا جماعت تو مسلمانوں کی تھی اور اس کا صدر پہلا غیر مسلم تھا. یہ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں سکھ کا نام غلام محمد. کس کا نام؟ اچھا سکھ کا نام غلام محمد رکھ لے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ بھائی جماعت پارٹی کا صدر اول وہ غیر مسلم ہے، وہ گھوڑے کے اعلی تناسل کو خدا مانتا ہے. اتنا بہنچود کمینہ ہے. اور ہے اس کی جماعت کا نام کیا ہے؟ مسلم لیگ. سکھ کا نام غلام محمد. اور سور جانتے ہیں؟ خنزیر کا نام ہرن. ایسے بن گیا نا. اچھا آگے دیکھیں جی. لہذا یہ مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں، لہذا کسی طرح اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں تو وہ ولی اللہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت پیر صاحب قدس سرہ نے فرمایا مائک قریب کرو. کیا
پھر فرمایا سارے خطبہ اور سارے علماء اور سارے حاضرین سنے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے محمد علی جناح ولی اللہ ہے، وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ و استغفار پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لکھا ہوا۔ بتائیں کتنے حقائق ہیں جو ہم سے چھپائے گئے ہیں۔ ایک یہ کتاب بھی دیکھ لیں، بریلی شریف کے مفتی مولانا انوار الحق صاحب، اس کتاب کو ہندوستان کے جلسوں میں باوجود اس کے کہ اس کتاب کی تقسیم اور اشاعت پر پورے ہندوستان انڈیا میں پابندی ہے، یہ اہل سنت کی جو کتاب ہے، تجانب اہل السنہ عن اہل الفتنہ، اجتناب اہل السنہ عن اہل الفتنہ، مولوی یہ ابو طالب محمد طیب صاحب صدیقی قادری برکاتی دانا پوری انڈیا کے، فاضل مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور سید ابو البرکات رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے۔ یہ دیکھو بریلی کی چھپی ہوا پریس بریلی، دکھاؤ بریلی شریف، اس میں مسٹر جینا وغیرہ ان سب کے ان خنزیروں کے کفر یہودیت کو سارا انہوں نے نیچریوں کو کھولا ہے خوب۔ وہ جماعتیں تھی، رات بھی میں نے عرض کی، علماء کی ان کی جماعتیں دیوبند دارالعلوم کی دیوبند والوں کی، ایک تھی جمعیت علماء ہند، کون؟ یہ پہلے تھی، یہ کانگریس میں تھی، کس میں؟ کانگریس جماعت جو جس نے وہ دوسرا ہندوستان بنوایا، ہندو کی حکومت جو اب چل رہی ہے یہ کانگریس نے بنوائی تھی۔ دوسری ہے جمعیت علماء اسلام، یہ بعد میں بنی جمعیت علماء اسلام، آپ جانتے ہیں یہ فضل الشیطان وغیرہ کس کے ہیں، کہتے ہیں نا جمعیت علماء اسلام، یہ در حقیقت جمعیت علماء اسلام شبیر عثمانی نے بنائی تھی، ان کا مفسر قرآن شمار ہوتا ہے دیوبندیوں کا، سنا ہے شبیر عثمانی، مسٹر جناح کا جنازہ اسی نے پڑھایا تھا، اور یہ تاریخ میں سب کو معلوم ہے کہ مسٹر جناح رافضی تھا، اور وہ بھی کھوج اسماعیلی تھا، پھر اتنا عاشری بن گیا، تو مر گیا تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ ہاں ہاں ہاں، اب شیعہ مسلمان ہو گیا مرنے کے بعد۔ خیر، شبیر عثمانی جمعیت علماء اسلام بنائی، کیوں بنائی؟ یہ لانتی جو ہے نا ابن الوقت لوگ ہیں، کیا ہے؟ ابن الوقت ہے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ ملک تقسیم ہو رہا ہے، اب کچھ دیوبندی پاکستان میں آ جائیں گے، کچھ ہندوستان میں رہیں گے، تو ایسا کرو ادھر بھی شامل ہو جاؤ، ادھر بھی شامل ہو جاؤ، جو دیوبندی اس ہندوستان میں رہیں گے ان کے مفادات کا خیال اور ان کے حقوق کا خیال وہ رکھیں گے، جو ادھر ہوں گے ادھر والوں کا یہ رکھیں گے، لہذا دونوں کو راضی کرو۔ اب یہ دو جماعتیں بن گئی، جمعیت علماء اسلام، لطیفے کی بات یہ ہے جو تھے وہ جمعیت علماء ہند والے، وہ کہتے تھے مسلم لیگ کافر ہے، اور جو تھے نا ادھر والے مسلم لیگ والے ادھر والے، یہ جمعیت علماء اسلام شبیر عثمانی والے، یہ کہتے تھے وہ کافروں کی جماعت ہے۔ اب ادھر بھی دیوبندی ادھر بھی دیوبندی، وہ کافروں کی جماعت ہو گئی تو ادھر والے کافر، اور وہ کہتے تھے یہ کافروں کی جماعت ہے تو ادھر بھی دیوبندی، یہ ان کی نظر میں وہ ان کی نظر میں، ہم نے کہا تم دونوں ہی سچے ہو۔ حضرت یہ کہاں کا دین مذہب ہے بتائیں، یہ کیا ہے؟ لانتی لوگ ہیں، ان کا کوئی نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ کوئی۔
مولانا سردار احمد صاحب کا نام سنا ہے؟ محدث اعظم پاکستان سنا ہے نا؟ دربار بھی دیکھا ہے. کتاب کا نام ہے تذکرہ محدث اعظم پاکستان. کیا نام؟ جلد دوسری. جلد دیکھ لینا. تحریک ختم نبوت جب چلی تھی نا، کون؟ مرزائیوں کے خلاف بھٹو دور میں تحریک چلی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ چور مچائے شور. جانتے ہیں؟ یہ مثال ہے. چور مچائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چور تھا، چوری کر کے مال کہیں چھوڑ دیا. اب لوگ بھاگے اس کے پیچھے. وہ اس نے ایسا کیا، وہ آگے سے تھوڑا سا جلدی سے پھر کر وہ پیچھے لوگوں کے اندر آ کر شامل ہو گیا. اور وہ بھی کہنے لگا چور ہوئے، چور ہے. اب کون پہچانے بھائی؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے چور چور. وہ آؤ جاؤ پکڑو حرام زادہ کدھر گیا ہوا ہے. وہاں سے مثال بن گئی چور مچائے شور. وہ دیوبندیوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا تحویر الناس لکھ کر. وہ میرے کاغذ کدھر ہے؟ اسی وجہ سے میں نے 10 سوال بھیجے دارالعلوم دیوبند میں بھی اور پورے دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدارس میں اسی تحویر الناس کے متعلق. چوتھا مہینہ لگ رہا ہے. جواب ندارت. خیر، جو بندیوں نے صاف کہہ دیا اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ ہے صاحب کے ایمان سے بتانا. تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے صاف لکھا ہے. مجھے دیوبندی کہنے لگے اور میں نے اس میں بھی لکھا ہے. کہنے لگے یار یہ تو قضیہ فردیہ ہے نا. کون سا قضیہ ہے؟ میں نے کہا یار ایک قضیہ فردیہ میں بھی بناتا ہوں. غصے نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ فردیہ ہے. میں نے کہا اگر قاسم نانوتوی حرام زادہ ہوتا تو آپ کی شان میں کچھ فرق نہ آتا. مظفر گڑھ کا دیوبندی تھا، کوٹتو کا مفتی بنا ہوا تھا. جب میں نے وہ تو مجھے گالیاں نکالنا شروع کر دی. اس نے فون ریکارڈ ہو رہا تھا میرے پاس. میں نے کہا حضرت خیر ہے، قاسم نانوتوی نے قضیہ فرضیہ بنایا وہ بھی نبوت کے رسالت کے متعلق، تو کچھ فرق نہ آیا. میں نے آپ کے متعلق بنا دیا تو آپ آگ بن رہے ہیں. قضیہ فرضیہ اب گیا. ایمان سے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ ریکارڈنگ پہنچی وہاں علاقے کے دیوبندیوں کے پاس. جب پہنچی تو 2 نوجوان دیوبندی ایمان سے داڑھی رکھے ہوئے، ان کے مذہبی اور چلے وغیرہ سب لگانے والے، مسلمان ہو کر تائب ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے وہ تیری بات سنی ہے، ہم سمجھ گئے یہ جھوٹے کذاب لوگ ہیں. لانتی کا بچہ رسول اللہ کے خلاف لکھ رہا ہے اور قضیہ فردیہ کہہ رہا ہے، اور جب تمہاری اپنی بات آتی ہے تو اس وقت تمہیں گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے. سمجھیے. اب یہ مسٹر جینا سرکار جو ہے وہ لطیفے کی بات وہی تھی کہ بھائی وہ کہتے ہیں یہ کانگریس والے کافر، مسلم لیگ یہ کہتے ہیں، اور کانگریس والے کہتے ہیں مسلم لیگ یہ کافر. وہ بھی دیوبندی، اس میں بھی شامل، اور دیوبندی.
سنی مسلمانوں، کیا کیا وہ جیسے کہتے ہیں کہ سارا جسم زخمی ہے، کپاس کہاں کہاں رکھو، پمبا کجا کجا میں ہم. سنی مسلمانوں نے 4 عبارتوں کو بار بار پڑھو، ٹھنڈے دل سے غور کرو. سوال: مسلم لیگ کیا چاہتی ہے؟ جواب: نام نہاد مولانا اوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دینا اس کا مقصد ہے. دیکھو عبارت نمبر 1. سوال: مسلم لیگ کے نزدیک نام نہاد مولانا کون لوگ ہیں؟ جواب: نام نہاد مولانا وہی علماء ہیں جو 1350 برس پیشتر کے سوالات کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے مذہبی دکانیں کھول رکھی ہیں، یعنی وہ علماء جو 1350 برس پیشتر کے دین و مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں. مسلم لیگ کے نزدیک وہی لوگ نام نہاد مولانا اور وہی لوگ علماء سو ہیں. دیکھو عبارت نمبر فلاں. سوال: اچھا یہ سارا اسی طرح اس کے کفر. یہ دیکھیں مسٹر جینا صاحب نے کمال اتا ترک کی موت پر اظہار غم کرتے ہوئے فرمایا: کمال اتا ترک جدید اسلامی دنیا میں سب سے بڑا اور عظیم الشان مسلمان تھا. دیکھو رسالہ معشر خیال، دہلی سن فلاں لکھا ہوا سارا. مولوی، یہ مسلم لیگ کی تقریریں ہیں جو وہ آپس میں اکیلے بیٹھ کر کرتے تھے. مولوی بے دم کے گدھے ہیں. ہاں 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 سب کے جانا وہ بہن چوٹ یہ کہتا ہے اور مولوی اس کے کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، 7 ولیوں کی جان والا ہے، اور وہ کہتا تو بے دم گدھا ہے. حضرت جی کیسا سنتے مولوی بے دم کے گدھے ہیں، یعنی بغیر پوچھڑ کے. ان سے ابھی کام لینا چاہیے. ابھی یعنی جب میں کتا حکومت بنا رہا ہوں انگریز کے اشاروں پر، تو مولویوں کو استعمال کرو اور کہو واہ بھی واہ حضرت صاحب واہ کمال ہے کمال ہے، بس اسلام آیا، اٹھو اٹھو پہلو. ان کو استعمال کرو. جب ان کی ضرورت نہ رہے تو ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے. ایمان سے بتا، جب ملک بن رہا آج سب سے بڑے مجرم حکومت والوں کی نگاہ میں یہی مولوی ہیں یا کوئی اور ہے؟ ایمان سے بتانا. مارے جا رہے ہیں سب سے بہن چودوں نے جو پہلے منصوبہ بنایا تھا ہمارے تجانب اہل سنت والے نے بتا دیا حوالے کے ساتھ، اور ساتھ لکھا ہوا ہے لیگیو عوام کی دلچسپی کے لیے اپنی عورتوں کو اسٹیجوں پر لاؤ گے. یہ اوپر لکھا ہوا ہے کسی حوالے کو غلط ثابت کرنے پر 100 روپیہ انعام لکھا ہوا ہے. اس وقت کا 100 روپیہ آج کا 1,00,000 روپیہ ہے. وہ کیسے کیا کہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی. وہ یہ کہتا ہے ہمارے نظام کو مانو. اب جتنا ملا پڑھ رہے ہیں وہ جب حکومت میں لگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو حکومت کا نظام تو وہی طاغوتی ہے، کفر کا ہے، شرک کا ہے. اب یہ ادھر لگے، یہ اس کے ہم نوا موافق ہم زبان ہو گئے. جب ہم زبان ہو گئے تو یہ تو خود مشرک ہو گئے. اسی وجہ سے یہ سمجھوتے ہو چکے ہیں. امریکہ، برطانیہ، یہود کہتے ہیں نماز ادھر برطانیہ میں پڑھو، نماز روزہ ادھر میلاد کرو، وہاں بھی ادھر تبلیغ کرو. لیکن ہمارے کفر کے نظام کے خلاف، جیسے وہ رات کہہ رہے تھے کہ یہ کتے تم ادھر بد دعا بھی نہیں کر سکتے. کہہ رہے تھے رات وہ ساتھی اگڑ بگڑ والے، اگڑ بگڑ کہہ رہے تھے نا.